بالکل میم، جو آج کا ایٹیکس کمیٹی کا جو صوبائی اجلاس تھا، اگر اجلاس کیا گیا تو اجلاس میں نہ صرف وفاقی یا صوبائی حکومت کے نمائندوں نے شرکت کی، جبکہ عسکری فیلڈ مارشل اور کمانڈر کوئٹہ سمیت دیگر عسکری حکام بھی شریک تھے۔ اجلاس میں تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا گزشتہ 5 سے 6 روز کے دوران، جس میں نہ صرف کوئٹہ بلکہ ناوڑک، زیارت، سیلا، روزگار اور دیگر مقامات پر جو افسوسناک واقعات رونما ہوئے، تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اور اس حوالے سے جو اجلاس تھا، اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ قیام امن کے لیے جو وفاقی صوبائی حکومت اور پاک فوج سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے، تمام تر جو ادارے یکسوئی کے ساتھ کام کریں گے، اور اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اچھا زہری صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ کیونکہ وہاں دھرنے بھی چل رہے ہیں، احتجاج بھی 2 جگہوں پہ ہو رہا ہے، تو کیا اس حوالے سے کوئی وزیر اعظم صاحب یا صوبائی حکومت کوئی رابطہ کیا، ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی وفاقی حکومت یا وزیر اعظم صاحب نے، یا انہوں نے کسی وزیر کو بھیجا؟ اچھا، صوبائی حکومت کی جانب سے آج سے 5 روز قبل جیسی پہلی مرتبہ جب ایئرپورٹ روڈ پر دھرنا شروع کیا گیا تو ان کا یہ موقف تھا کہ ہم وفاقی حکومت یعنی وزیر اعظم یا شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے علاوہ کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس دوران صوبائی حکومت کا جو کابینہ اجلاس ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی جائے جو ناوڑک سے منتخب صوبائی وزیر بخت محمد کاکڑ اور صوبائی وزیر داخلہ یا لانگوں کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس میں انتظامی امور کو دیکھنے کے لیے کمشنر کوئٹہ اور ڈپٹی کمشنر کوئٹہ بھی شامل کیے گئے۔ لیکن اس کمیٹی کی جانب سے کمیٹی کے فارم ہونے سے قبل تو ملاقاتیں ہوتی رہی مظاہرین سے، لیکن کمیٹی فارم ہونے کے بعد کوئی اس طرح کا اور وزیر اعظم صاحب یا کسی وفاقی وزیر نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ 1 روزہ دورے کے اگر ہم کہیں تو 3 گھنٹے وزیر اعظم کوئٹہ میں قیام کرتے رہے، اور 3 وفاقی وزراء جن میں 2 وفاقی وزیر اور 1 مشیر شامل تھا، ان کی جانب سے بالکل کوئی بھی رابطہ نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی مذاکرات کرنے کے مقام پر پہنچا۔ 2 مقامات پر بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ زہری صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اب ناظرین ہم بات کریں گے ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب سے۔ شعیب سڈل صاحب، آپ نے آف کورس بلوچستان میں بھی سرو کیا ہوا ہے، اور آپ پاکستان کے یہ اس قسم کے جو سیاسی / ملیٹنٹ ایشوز ہیں ان سے بھی بہت واقفیت رکھتے ہیں۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ سر، جو خاص طور پہ پچھلے 3-4 دنوں میں ہم نے اتنے سنگین جو ہے دہشت گردی کے حملے، جس کے اندر نقصان بھی ہوا، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار خاص طور پہ پولیس کا ہوا ہے؟ جی تھینک یو عارفہ۔ whatever is happening, I think is very, very regrettable. And one can only hope that our, resolve to settle these issues gets even more comprehensively, on the line to deal with the challenges at hand. I think meetings, senior level politicians or government officials are at times necessary, but not always, because unless there is a comprehensive strategy for handling these challenges, I think we will not be making much of a headway. So we need a comprehensive strategy, as I said, and that strategy must include national security objectives, political reconciliation framework, economic development priorities, human rights safeguards, institutional responsibilities, and measurable milestones. And once we are, okay with these milestones, then I think all political parties or parties
which are not very reconciled with the whatever actions we are taking so far, then it obviously falls on the civilian leadership at the provincial level as well as at the central. So सही for long-term police, we require strengthening of civilian institutions, which means empowering the elected provincial government, revitalizing local governments, हाँ giving district सडल administrations. साहब माफ़ करिएगा, आपकी बात थोड़ी यहाँ काट रही हूँ, अगर आप उर्दू में भी थोड़ा सा ये कुछ चीज़ें कह दें तो ज़रा आसानी रहेगी सुनने वालों के लिए भी। माफ़ करिएगा, मैंने आपकी बात काटी। चल नहीं नो प्रॉब्लम, मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू भी इसमें मिक्स हो जाए। सो जी जो बिल्कुल। लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको हमें ज़रूर रिवाइटलाइज करने की ज़रूरत है, और उनके जो भी इलेक्शंस हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, चाहे व्हाटएवर, उनके बारे में लोगों का एक एतमाद बहाल करना बड़ा ज़रूरी है कि वाकई उनके जो भी चोज़न रिप्रेजेंटेटिव सामने आए वो ये समझें कि हाँ ये हमारे ही वोट से आए हैं। इसी तरह अथॉरिटी जो हमने इन लोकल गवर्नमेंट्स को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को देनी है, वो भी पहले से काफ़ी एनहांस्ड लेवल पे उसको ले जाने की ज़रूरत होगी, ताकि वो लोकली जो भी चैलेंजेस आए उनको मीट करने की स्ट्रेंथ भी हो उनमें और विल भी हो। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, आपने मेंशन किया, मैं ये चैलेंजेस जो हैं इनको बलूचिस्तान में भी फेस किया। इनको आपको पता है कि कराची में जो सिचुएशन थी एक मौका पे, उसको भी फेस किया, और अल्लाह की मेहरबानी थी कि हम उसमें से सक्सेसफुल निकले। अब भी ये चैलेंजेस ऐसे हैं कि इनको बाहर से किसी को ला के हमने नहीं हैंडल कर सकना, हमें खुद ही इनको सोचना है, समझना है, अक्रॉस द बोर्ड एक रिकन्सिलिएशन वाली अप्रोच अपनानी है, और बहुत ज़ाहिर है सजेशंस आएंगी जिनमें मॉडर्नाइजेशन के इश्यूज आएंगे, और फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस है तो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी के तौर पे उसको हमें रिकग्नाइज करना चाहिए, विच मीन्स के उसको नेसेसरी रिसोर्सेज जो हैं वो देने चाहिए। और इस सिलसिले में जो प्रायोरिटी की रिफॉर्म्स हैं वो यही हैं कि हम इफ़ नीड भी सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी के हैंडल करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड पुलिस एक तरफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी ये पुलिस वाले बेचारे जिस तरह से बुचर हो रहे हैं, इनका मोरल का भी इशू आ जाएगा जल्दी से। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।